मसीह यस्सु के ज़िंदा जलाली पाक नाम में तमाम सुनने वाले बहनों, भाइयों, बुज़ुर्गों, बच्चों को पाकिस्तान से आपके भाई होगन जॉन सोहतरा का इज़्ज़त भरा सलाम। अजीज़ों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खुश होंगे, क्योंकि रसूल कहता है कि खुश रहो। फिर कहता हूँ खुश रहो। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अब्दी है, उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे अजीज़ों, खुदावंद ने एक दफ़ा फिर हमें ये फ़ज़ल बख्शा कि हम उसकी हजूरी में उसके ज़िंदा और उत्तम और अमीक कलाम को, उसकी बातों को सीख सकें। मेरे साथ निकालिए इफ्सियों का ख़त, उसका 6 बाब और इसकी 1 आयत से हम 4 आयत तक कलाम खुदावंद से पढ़ेंगे। मेरे अजीज़ों, कलाम खुदा में यूँ लिखा है, ए फ़र्जंदो, खुदावंद में अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज़्ज़त कर, ये पहला हुक्म है, जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र ज़मीन पर दराज हो। और ए औलाद वालों, तुम अपने फ़र्जंदों को गुस्सा न दिलाओ, बल्कि खुदावंद की तरफ से तरबियत और नसीहत दे देकर उनकी परवरिश करो। आमीन। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अजीज़ों, आए हम चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से उसके उस अल्लाही ज़ोर को मांगे। खुदावंद जलाल के बादशाह, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका के लिए जो तूने बख्शा। खुदावंद, मैं इस लायक नहीं, मैं न लायक, न चीज़, न कम्मा। खुदावंद, इस काबिल नहीं कि तेरे कलाम के एक लफ्ज़ को भी बयान करो। फ़क्त तेरा रूहुल कुद्दस है खुदावंद, जो हमें इस काबिल बनाता है। जलाल के बादशाह, जैसे तूने ए खुदावंद दानियल के वक्त में शेरों के मुंह को बंद कर दिया था, आज तुम मेरे मुंह को भी बंद करने की कुदरत रखता है। आज मैं ना बोलूँ, बल्कि तेरा पाक रूह खुदावंद मुझसे बोले। आज जितनी बातें हो खुदावंद, वो तेरी तरफ से हो। तेरे यस्सु नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करना जा रहे हैं वो औलाद और वालदीन के ताल्लुक़ से है कि औलाद के बारे में जो है वो रसूल क्या कहता है कि औलाद को माँ बाप के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, कैसा रवैया रखना चाहिए, कैसे उनके साथ जो है वो रहना चाहिए। और औलाद वालों को भी जो है वो खुदा का बंदा कहता है। आज हम गौर करेंगे। सबसे पहले हम औलाद के बारे में गौर करेंगे कि औलाद के बारे में खुदा का बंदा क्या कहता है। कलाम खुदा में लिखा है कि अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। वाजिब का मतलब है कि ज़रूरी, मतलब कि ज़रूरी है कि हम अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहें, उसकी इज़्ज़त करें, उनका कहना माने। और उसके साथ वादा भी है, जब हम अपने माँ बाप के फर्मा बरदार रहेंगे, उनकी इज़्ज़त करेंगे, तो फिर हमारा जो है वो ज़मीन पर भला होगा। ये वादा है उसके साथ। और उम्र की दराजी होगी, हमारी उम्र की दराजी होगी। और फिर लिखा है कि वालदीन को भी कहा गया है कि उनकी जो है आप तरबियत करें और नसीहत देकर उनकी परवरिश करें। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, औलाद जो है, ये जब हम ज़बूर 127 में पढ़ते हैं तो लिखा है कि औलाद खुदावंद की तरफ से मिरास है। मिरास मतलब कि एक तोहफ़ा खुदावंद की तरफ से हमें जो है ये औलाद दी गई है। ठीक है, तो औलाद खुदावंद की तरफ से हमें मिरास दी गई है, हमें एक तोहफ़ा दिया गया है, हमें एक फल दिया गया है। लिखा है कि पेट का फल उसी की तरफ से है। ये हमें एक फल दिया गया है और हमें चाहिए कि हम अपनी औलाद की जो है वो खुदावंद के कहने के मुताबिक परवरिश करें। जैसे कि हम देखते हैं मेरे अजीज़ों, जब हम इस तस्ना उसके 4 बाब और उसकी 9 और 10 आयत को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि तू, जब खुदावंद उनको ये हुक्म देता है तो कहता है कि बड़ी एहतियात करना, तू बड़ी एहतियात करना कि कहीं तू वो कौन सी बातें जो खुदा के अहकाम जो खुदावंद ने उनको दिए थे, जिन चीज़ों के लिए उनको जो है वो मना किया था, लिखा है कि तू उनको कहीं भूल ना जाना, कहीं वो तेरे दिल से ना निकल जाए। और लिखा है कि तू उनको अपने बेटों बल्कि अपने पोतों को भी जो है वो उनको सिखाना। तो
خدا کے جو آئین قوانین ہیں ان کے ساتھ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی ہے، اور لکھا ہے کہ ان کو تو بھی بھول نہ جانا، بلکہ تو اپنے بیٹے اور آگے ان کی اولاد جو ہے اپنے پوتوں کو بھی ان کے بارے میں جو ہے وہ تو نے سکھانا ہے۔ اور اس کے بعد آگے 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ تو جتنی دیر تک تو جیتا ہے تو اپنی اولاد کو بھی جو ہے وہ سکھانا۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ قاعدے قانون ہیں جو خداوند بنی اسرائیل کے اندر جو ہے ان کو موسیٰ کے وساست سے جو ہے ان کو دیے تھے کہ ایسے ایسے آپ نے میرے حکموں کو ماننا ہے۔ اور لکھا ہے کہ تم ان کو اپنے بیٹوں اور پوتوں کو بھی سکھانا ہے، اور آگے کو ان کی اپنے اولاد کو بھی سکھانا ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم استثنا اس کا 6 باب اور اس کی 6 اور 7 آیت پڑھتے ہیں تو اسی میں بھی ہم پڑھتے ہیں کلام خدا میں لکھا ہے کہ تو جو ہے یہ تیرے دل پر نقش ہو جائیں، اور تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا، لکھا ہے تو اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا۔ اور لکھا ہے کہ راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے تو ان کا ذکر کیا کرنا ان سے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا خدا جو ہمیں حکم دے رہا ہے کہ راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے ان کا ذکر کیا کرنا، کیا آج ہم کرتے ہیں ایسا؟ کیا آج ہم اپنے بچوں کی تربیت جو ہے وہ کلام کے ساتھ کرتے ہیں؟ کلام خدا میں جب ہم مثال اس کا 22 باب اس کی 6 آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اپنے لڑکے کی اس راہ پر تربیت کر جس پہ اس کو جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ اس راہ پر تربیت کر، تربیت کا مطلب کیا ہے؟ سکھانا، جس راہ پہ چلانا ہو، نصیحت کرنا یا اس کو لے کے چلنا، اس کو اس کی تائید کرنا۔ تو ہم نے اپنے بیٹے کی تربیت اس راہ پہ کرنی ہے جس پہ اس کو جانا ہے۔ تو ہم شروع سے ہی جو ہے وہ اپنے بچوں کو بگاڑ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جو لڑکا تربیت نہیں پاتا، جو تربیت کو رد کرتا ہے، وہ کنگال اور رسوا ہو جائے گا، اور وہ اپنی ماں کے لیے جو ہے وہ غم کا باعث بن جائے گا۔ ماں جو ہوتی ہے وہ میرے عزیزو 5ویں انجیل ہے۔ ماں بچے کی اچھی پرورش کرتی ہے، وہ اس کو سکھاتی ہے، وہ اس کی 4 انجیلیں تو آپ جانتے ہیں نا، متی، مرکس، لوکا، یوحنا، یہ 4 انجیلیں ہیں۔ اس کے بعد 5ویں انجیل جو ہوتی ہے وہ ماں ہوتی ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے جو اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر سکتی ہے۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، امثال کی کتاب کے اندر ہمیں بہت اچھے اولاد اور والدین کے متعلق بہت اچھی تعلیمات ملتی ہیں۔ امثال میں جو ہے سلیمان وہ اولاد کو اور ماں باپ کو یہ بڑی اچھے طریقے سے سمجھاتا ہے کہ آپ نے ان کی تربیت کس طرح سے کرنی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو اپنی اولاد پر چھڑی استعمال کرتا ہے، جو اس کو تنبیہ کرتا ہے، وہ اس سے محبت رکھتا ہے، لیکن جو اس سے چھڑی کو باز رکھتا ہے وہ اس سے جو ہے وہ دشمنی رکھتا ہے، وہ اس سے کینہ رکھتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہم اپنی اولاد کو بگاڑ دیتے ہیں، شروع سے ہی ہم ان کی بیس، ان کی بنیاد سے ہی ان کو جو ہے وہ بگاڑ دیتے ہیں، ہم لاڈوں میں ان کے بگاڑ دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے تو ہمارے لیے وہ عبرت کا نشان بن جاتی ہے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، اپنی ماں باپ پہ وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو گالیاں نکالتے ہیں، اتنے غلط الفاظ اپنے ماں باپ کے بارے میں کرتے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے کلام کے ساتھ ان کی تربیت نہیں کی ہوتی۔ جب ہم کلام کے ساتھ ان کی تربیت کریں گے، کلام خدا میں لکھا ہے، جب ہم دوسرا تیموتھیوس اس کا 3 باب اس کی 16 آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے وہ الزام، اصلاح اور تربیت کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ تربیت کرنے کے لیے ہمیں خدا کا کلام جو ہے وہ اپنے بچوں کو اس کی طرف لے کے آنا جو ہے وہ ضروری ہے، اور ہم اپنے بچوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ہم آج کل کی مائیں کیا کرتی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو سلاتی ہیں، وہ تھاپڑ تھاپڑ کے ان کو سلاتی ہیں، کہتی ہیں بچے سو جاؤ، باپ کو کچھ کہنے نہیں دیتے۔ ایسے بچے جو ہے وہ بگڑ جاتے ہیں، تو پھر جب وہ بڑے ہوتے ہیں ان کی تربیت اچھی نہیں ہوتی تو پھر وہ نشے پہ لگ جاتے ہیں، پھر وہ ڈکیٹ چوریوں پہ لگ جاتے ہیں، پھر اس طرح کے وہ گنہونے کام کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر ہم جو ہے وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں کہ کاش کبھی ہم نے ان کی جو ہے وہ اچھی تربیت کی ہوتی، ہم نے چھڑی کا استعمال کیا ہوتا، اگر چھڑی کا استعمال کر لیا ہوتا تو آج یہ بات ہمیں نہ دیکھنا پڑتی۔ جب ہم دیکھتے ہیں
امثال 29 باب اس کے 15 آیت میں لکھا ہے کہ چھری اور تنبیہ حکمت بخشتی ہے، لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیتا ہے وہ اپنی ماں کو رسوا کرے گا، پھر وہ ہمارے لیے جو ہے وہ عبرت کا نشان بن جاتا ہے، ہم پچھتاتے ہیں پھر کہ کاش ہم نے ان کی جو ہے وہ اچھی تربیت کی ہوتی۔ سو میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اولاد کو جو ہے وہ کلام کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دے، کلام میں لے کے آئیں ان کو، بجائے کہ ان کو ہم یہ فلموں ڈراموں اس طرح کی دوسری چیزوں میں جو ہے ان کا دھیان گیان لگا دے، بلکہ ان کی تربیت ہم کلام کے ساتھ لگائیں جیسے کلام خدا میں لکھا ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ ٹاپک تھوڑا سا لمبا ہے، اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ اس کا باقی حصہ جو ہے وہ اگلے دن ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ سو خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ کو بہت برکت دے۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔